وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا 12واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قرآن ٹیچنگ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اسی طرح جو ہے آگے قرآن مجید کو مکمل پڑھنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس 12ویں سبق میں ہم سورہ قریش یہ تجوید، ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش قاف را دونوں کو پر پڑھے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، صاد کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ الشتاء یہاں جو مد ہے یہ مد واجب متصل ہے، مد واجب متصل ہے، 5 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ مد کی کتنی اقسام ہے اور ان کے نام کیا ہے یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے نون ساکنہ کے جو احکام رہ گئے ہیں وہ مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ مد کی اقسام ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں پوری تفصیل سے بات سمجھا دی جائے گی۔ ابھی کے لیے اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہاں جو مد ہے یہ مد واجب متصل ہے، یہ 5 الفی مد ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، رب را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، الذی میں جو مد ہے یہ مد جائز منفصل ہے، اس کو 5 الف کی مقدار بھی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے الذی اطعمہم، اور 2 الف کی مقدار بھی اس کو لمبا کر کے پڑھنا جائز ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، من خوف میں جو نون ساکنہ اور تنوین کے ہم نے احکام پڑھے ان میں سے جو حکم آیا ہے وہ اظہار کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکنہ ہے اور نون ساکنہ کے بعد حروف علقی میں سے خا آیا ہے تو یہاں اظہار ہوگا، اور اظہار کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکنہ یا تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا، جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد 6 حروف حلقی حمزہ ہا عین حا اور غین خا میں سے کوئی حرف آئے، تو یہاں نون ساکنہ کے بعد حرف خا آیا ہے اس لیے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں، جو کہ نون ساکنہ اور تنوین کا پہلا حکم ہم نے پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإیلاف قریش، لام کا معنی وجہ سے، کی وجہ سے، ایلاف کہتے ہیں الفت کو، اور قریش قریش تو معنی کریں گے قریش کی الفت رکھنے کی وجہ سے، قریش کی الفت رکھنے کی وجہ سے، ایلافہم ان کی وہ الفت، رحلۃ الشتاء والصیف جو سردی اور گرمی کے سفر کرنے سے ہے۔ الشتاء سردی، الصیف گرمی، اور موسم سرما کو بھی کہا، موسم سرما بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں،
اور صیف کا موسم گرما بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی وہ الفت جو سردی اور گرمی کے سفر کرنے سے ہے، یہ سفر کا معنی رحلہ کا ہم کر رہے ہیں، رحلہ کا۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب هذا البیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، اس گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جوع کہتے ہیں بھوک کو، من کا معنی ہے سے، اطعمہم کھلانا، ٹھیک ہے، تو معنی کیا کریں گے؟ جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا، وآمنہم، آمنہ یہ امن سے ہے، اور ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے، اور ان کو امن دیا خوف سے۔ سورہ قریش یہ مکی صورت ہے اور اس میں 4 آیات ہیں، اس میں 4 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر قریش پر اپنے 2 بڑے احسانات کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ قریش بلا خوف و خطر، بغیر کسی خوف، بغیر کسی خطرے کے، گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف سفر کیا کرتے تھے، ان کو کوئی خوف، کوئی خطرہ ان کو لاحق نہیں ہوتا تھا، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا، یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا، کہ اس زمانے میں جو مکہ مکرمہ ہے وہ ایک چٹیل میدان تھا، پانی کی بھی قلت تھی، اور کوئی تجارت بھی وہاں اتنی نہیں ہوا کرتی تھی، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان 2 ملکوں کا سفر کرتے تھے، سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف، اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ تو ایک یہ اس احسان کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا، اور دوسرا یہ کہ قریش کو بلد الحرام یعنی مکہ معظمہ میں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ 2 نعمتیں، یہ 2 احسان ذکر فرما کر اللہ رب العزت نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ تم خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ، اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور قریش جو ہے، ان کو اللہ رب العزت نے جن باتوں میں فضیلت عطا فرمائی، جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کو 7 باتوں میں اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے ایک یہ کہ ان کے بارے میں مستقل طور پر سورہ قریش نازل ہوئی، جس میں ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے، جس میں ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے۔ اب قریش کا معنی کیا ہے؟ قریش کے معنی میں کئی اقوال ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ قریش ایک دریائی جانور کا نام ہے جو بڑا قوی ہیکل ہوتا ہے اور چھوٹے بڑے دریائی جانوروں کو کھا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قریش کی وجہ تسمیہ پوچھی تو انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ گویا قوت اور طاقت میں اس بڑے دریائی جانور کے مشابہ ہونے کی وجہ سے قریش کو قریش کا لقب دیا گیا، یہ ایک قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حارث بن یخلت بن نضر بن کنانہ کو اس لقب سے یاد کیا جاتا تھا، وہ باہر سے غلے لاتا تھا اور عرب کہا کرتے تھے قد جاءت عیر قریش، تو اس وجہ سے قریش ان کا لقب پڑ گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بدر میں جس کنویں کے قریب جنگ ہوئی تھی اسے بدر بن قریش نے کھودا تھا، بدر بن قریش نے کھودا تھا، اور اسی لیے اس جگہ کا نام بدر معروف ہوا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قریش کا جو لفظ ہے، لفظ قریش، یہ مجتمع یعنی جمع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ قصی بن کلاب سے پہلے یہ لوگ منتشر تھے، بھٹے ہوئے تھے، تو قصی بن کلاب نے جو ہے انہیں بلا کر جمع کیا
اور یوں سمجھے کہ ایک ان کو متحد کیا، تو اس وجہ سے قریش کو قریش کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی بھی تھے اور ہاشمی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی تھے اور ہاشمی بھی تھے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو، اور کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور مجھے بنی ہاشم سے چن لیا۔ اور قریش مکہ نے بہت دیر سے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں بھی پہنچائی، حتیٰ کہ آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی اور خدمت اسلام کی توفیق دی۔ ان حضرات نے بڑے بڑے ممالک فتح کیے۔ حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید جیسے عظیم الشان لیڈر اور بہادر جو ہے انہی حضرات میں سے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ، آپ نے قریش کے پہلے لوگوں کو عذاب اور وبال چکھایا، سو ان کے آخر کے لوگوں کو بخشش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان کو بہت کچھ عطا فرمایا اور ان سے دین کی بڑی خدمت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خلافت میرے بعد قریش میں ہوگی، خلافت میرے بعد قریش میں ہوگی۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر تھی جو آپ کے حضرات کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔